اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 20، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء وأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بلا بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھے راستے سے۔ اور اس پارے کا اختتام ان لفظوں سے ہوا: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی باری دلیل ہے۔ آغاز میں آسمان سے پانی، پھر بیج سے کونپل سے پودا، اور پھر تنا و درخت اللہ تعالیٰ نے بنا کے پھلوں سے لاد دیا، اور یہ بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اختتام اس پارے کا یہ ہے: زمین آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتی ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز پہ اگر غور کی جائے تو خالق کون ہے؟ بالآخر زبان سے یہی نکلے گا: اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے توحید کو ہمارے دل و جان میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور کس قدر خوبصورتی سے اللہ نے واضح کیا کہ توحید کا رنگ یہ ہوا کرتا ہے۔ توحید سکھلانے کا انداز دیکھیے: زمین کو قرار بخشنے والی، نہریں جاری کرنے والی، پہاڑ پیدا کرنے والی، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 61 میں ارشاد ربانی ہے: امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور پھر دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کسی لاچار اور مجبور کی دعا سننے والی اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو پھر کون سی ذات ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بے بس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے تو تم زمین کا خلیفہ بناتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والی، آسمان زمین سے رزق پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ذات ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 64 میں ارشاد ربانی ہے: امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض أإله مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے دوبارہ لٹائے گا، اور پھر جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ کوئی۔ دنیا میں سب کو دینے والی ذات اگر ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔
सूरत नमल आयत नंबर 73 में इरशाद रब्बानी है वइन्न रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासी वलकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। यकीनन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पर बड़े ही फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मदियन में रहने का इंतज़ाम करने वाली ज़ात कौन सी थी? अल्लाह की ज़ात थी। सूरतुल क़सस आयत नंबर 28 में इरशाद रब्बानी है क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक अय्यमल अजलैनि क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैया वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई है कि मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं, मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो। हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह और कारसाज है। और फिर फ़िरऔन को पानी में गर्क करने वाली अगर कोई ज़ात है तो कौन सी ज़ात है? अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात है। सूरतुल क़सस आयत नंबर 39 में इरशाद रब्बानी है फ़िरऔन को पानी में गर्क करने वाली अगर कोई ज़ात है तो कौन सी ज़ात है? अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात है। वस्तकबरा हुवा जुनूदुहु फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन। उसने और उसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया और समझ लिया कि हमारी जानब लुटाए ही नहीं जाएंगे। सूरतुल क़सस में के आगाज़ में सूरत से लेके आयत नंबर 48 तक किस तफसील से अल्लाह ज़ुल जलाल ने बयान फरमाया तौहीद का सबक। जिस साल फ़िरऔन बच्चे ज़िबा करता, उसी साल सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में पानी में बहा देने वाली, बाढ़ डालने वाली, संदूक में बंद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को पानी की लहरों से फ़िरऔन के महल में पहुँचाने वाली, फ़िरऔन के घर में ही सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को परवान चढ़ाने वाली, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी वालदा के पास लुटाने वाली ज़ात है तो कौन सी ज़ात है? अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात है। हदायत से नवाजने वाली ज़ात है तो अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। आप जिसे चाहें हदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हदायत करता है। हदायत वालों से ही खूब आगाह रहते हैं। अगर अल्लाह ज़ुल जलाल दिन की रोशनी के साथ रात के अंधेरे को भी रोशनी में बदल दे तो बताएं अल्लाह ज़ुल जलाल के अलावा कौन सी वो ज़ात है जो आपके लिए रात की तरीकी का एहतमाम करे। क़ुल अरअय्तुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन्नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीही अफला तुबसिरून। इनसे पूछ के ये भी बताओ कि अगर अल्लाह ताला पर तुम हमेशा क़यामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सवाए अल्लाह के कोई मबूद है जो तुम्हारी पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल कर सको। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनू फीही वलितबतगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। उसने तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं कि तुम रात में आराम करो और दिन में उसकी भेजी हुई रोशनी तलाश करो कि उसके लिए तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह अकबर। ने कारून को खजानों समेत ज़मीन में दंसा देने वाली अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात है। सूरतुल क़सस आयत नंबर 81 में इरशाद रब्बानी है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फ़मा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मिनल मुंतसिरीन। आखिरकार हमने उसके महल समेत ज़मीन में दंसा दिया। अल्लाह ज़ुल जलाल के सिवा कोई जमात उसकी मदद के लिए तैयार ना हुई, ना वो खुद अपने बचाने वालों में से होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को
950 سال وعظ کرنے والی، قوت بخشنے والی، قوم نوح کے علاوہ سب کو غرق کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قوم لوط کو برباد کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اصحاب مدین کو عبرت بنا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ مثالوں سے مجھے اور آپ کو توحید کے بول سکھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے توحید کے رنگ بھی بیان فرمائے ہیں کہ اصل توحید کا رنگ نظر یہ ہے، توحید کا رنگ یہ ہے توکل اور بھروسہ اللہ پہ کیا جائے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ توحید کا رنگ یہ بھی ہے کہ زبان پہ ہر وقت جاری رہے، الحمدللہ کے کلمات جاری رہیں۔ وقل الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها وما ربک بغافل عما تعملون۔ توحید کا رنگ یہ ہے کہ جو زبان پہ جاری رہے استغفارات کے کلمات۔ وقال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ توحید کا رنگ یہ ہے کہ حاجہ بھی بلند ہو تو اللہ ذوالجلال کے سامنے ہو۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ توحید کا رنگ یہ بھی ہے کہ کبھی زبان پہ نہ آئے، فخر یا جملے کبھی زبان پہ نہ آئیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے کہا یہ سب جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنی سمجھ سے میں نے بنایا ہے۔ توحید کا رنگ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارنا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ اور ذات اسی کے لیے فرمانبردار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ توحید کا رنگ یہ ہے کہ حالات کی بٹی سے جیسے بھی گزر جائے زبان پہ جاری رہے، توحید کا ترانہ جاری رہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ توحید کا رنگ یہ ہے کہ انسان خدمت گزار ہو جائے، والدین کا خدمت گزار ہو جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت ہے، ہاں اگر وہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مانیے، تو سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں اس ہر چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبر دوں گا۔ توحید کا رنگ یہ ہے زبان پہ جاری رہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔
تو تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ توحید کا رنگ یہ ہے کہ مدد طلب کی جائے تو صرف اللہ ذوالجلال سے مدد طلب کی جائے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے توحید کا رنگ نظر آئے، ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب توحید کا سلسلہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔